السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ یہ سردیوں کی خوشگوار دوپہر تھی۔ سلمیٰ بال سکھانے کو چھت پر گئی تو نظر فیصل پر پڑ گئی۔ وہ دراز کا صحت مند کسی ہیرو جیسا تھا۔ اس کی عمر 24 برس اور آنکھوں میں ایک کشش تھی۔ کسی خیال میں گم وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ سلمیٰ کو شرارت سوجی اور مصنوعی خاصی سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ اس بے باک دوشیزہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ سلمیٰ کی پہلی جھلک بجلی کی طرح اس پر چمکی اور دل اس کی جستجو میں کھو گیا۔ 2-4 دنوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے برابر والا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلمیٰ کا بھائی جنید آیا۔ میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں۔ ملازمت کے سلسلے میں یہاں کرائے کا مکان لیا ہے۔ ابھی سامان سیٹ نہیں کیا۔ پانی کی ایک بوتل مل سکتی ہے؟ اندر آ جائیے، میرے چچا جان کے کرایہ دار ہیں آپ۔ ہاں، وہ میرے والد کے دوست ہیں۔ بیرون ملک جانے سے قبل رینٹ پر اپنا گھر ہمیں دے گئے ہیں۔ جنید نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ مکان آباد ہو گیا۔ جنید نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور چائے لے آیا۔ فیصل نے چائے پی کر شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ جنید نے کہا، جب تک تمہاری فیملی نہیں آ جاتی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مانگ لینا۔ تم ہمارے چچا کے دوست کے بیٹے ہو، سمجھو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ فیصل بہت مشکور ہوا اور جی ہاں جی بالکل کہتا ہوا چلا گیا۔ جنید اور فیصل اکثر ملاقات کرنے لگے۔ ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ جنید نے پڑوسی جان کر اور فیصل نے خاص مقصد کے تحت اس سے دوستی کی تھی۔ ایک روز سلمیٰ کی والدہ کے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ وہ اکیلا ہی رہتا ہے اور گھر والے یہاں نہیں ہیں۔ سلمیٰ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تم بلا جھجک ہمیں کہہ سکتے ہو۔ فیصل ان کے گھر میں آنے جانے لگا تھا اور سلمیٰ کی امی اس کی تنہائی کا خیال کر کے اکثر کھانا بھی بھجوا دیتی تھی۔ کبھی وہ چھٹی کے دن جنید کو کہتی کہ دوپہر کو فیصل کو بھی کھانے پہ بلا لو، وہ بیچارہ اکیلا رہتا ہے، کنبہ ساتھ نہ ہو تو دوسرے شہر میں بہت سے مسائل دوچار رہتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ بھی کھانا کھا لے گا۔ اللہ جانے جوان بیٹیوں کے والدین اتنے سادے کیوں ہوتے ہیں کہ اس طرح غیر نوجوانوں کو گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اسی دوران کئی بار سلمیٰ اور فیصل کا آمنا سامنا ہوا تو پسندیدگی کے جذبے اور زیادہ بڑھنے لگے اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے طلبگار رہنے لگے۔ اب سلمیٰ بہانے بہانے سے چھت پر جانے لگی اگر اس سے ملاقات شاذ و نادر ہی ہو پاتی۔ صبح فیصل ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا اور شام کو گھر آتا تھا۔ شام کو جنید اور والد گھر پر ہوتے تھے، تب چھت پر جانا مشکل تھا۔ ایک روز چھٹی والے دن جب باپ اور بھائی دونوں گھر پر نہ تھے تو سلمیٰ اوپر گئی اور فیصل کو اپنی چھت پر ٹہلتے ہوئے پایا۔ دونوں نے جی بھر کر باتیں کی اور دونوں میں طے پایا کہ رات کو جب گھر والے سو جائیں گے تبھی وہ چھت پر آ کر باتیں کیا کریں گے۔ اب یہی ہونے لگا۔ وہ رات کو چھت پر آتی اور اس کو اپنا منتظر پاتی۔ اس نے سلمیٰ کو یہی بتایا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں جب گھر والے گرم بستروں میں سوئے ہوتے تھے تو وہ دونوں ساری ساری رات چھت پر گزار دیتے۔ یہ اب عشق معشوقیوں کا ایسا جذبہ تھا کہ دسمبر اور جنوری کی ٹھٹکتی راتیں ان دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ایک روز سلمیٰ کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سلمیٰ بیٹی اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید کچن میں پانی پینے گئی ہوگی تو جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح اس نے بیٹی کی آنکھیں سرخ دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا رات بھر جاگتی رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ہاں ماں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میرے پیٹ میں درد تھا تو میں واش روم میں چلی گئی تھی۔ اگر تکلیف تھی تو مجھے جگا لیا ہوتا۔ نہیں اماں، معمولی سی تکلیف تھی۔ ایک رات ماں نے دیکھا کہ سلمیٰ اپنے کمرے میں نہ تھی تو واش روم کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ ماں سمجھی کہ سلمیٰ واش روم میں ہوگی۔ وہ جا کر اپنے بستروں پہ واپس ہو گئی۔
اگلے روز سلمیٰ کی والدہ نے شوہر سے کہہ دیا کہ سلمیٰ اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کا سوچو۔ جب سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے تنہائی سے یہ بیمار نظر آنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دن بشیرہ آپا کے گھر چلی جاؤ اور بات چیت کر لو، ان کا ارادہ ہوا تو شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ سلمیٰ کی خالہ بشیرہ نے اس کا رشتہ طلب کر رکھا تھا، دونوں بہنوں کا ارادہ جلد شادی کرنے کا ہو گیا۔ انہی دنوں میاں بیوی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ گھر میں جنید اور سلمیٰ تھے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، وہ فیصل کو یہ بات بتانے کے لیے بے قرار تھی۔ بھائی سو گیا تو وہ چھت پر گئی اور ہمت کر کے اس چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر چھت سے سیڑھیاں اتر کر چچا کے آنگن میں جا پہنچی۔ فیصل کمرے میں سو رہا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی، بازو ہلایا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ نیلے بلب کی ہلکی روشنی میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں آئی ہوں فیصل۔ فیصل آنکھیں کھولو، میری بات سنو۔ ارے سن رہا ہوں، اس نے آنکھیں مل کر بیدار ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اب بھی حقیقت میں اس کے پاس کھڑی ہے، نہ کہ خواب میں۔ آج تم چھت پر نہیں آئے تبھی مجھے یہاں آنا پڑا، بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میرے امی ابو خالہ کے ہاں میرا رشتہ طے کرنے گئے ہیں، وہ میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تاریخ لینے گئے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ شادی سے انکار کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے والدین کو بلاؤ اور جلدی بات کرو۔ یہ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ سلمیٰ، مجھے چھٹی ملے گی تو میں اپنے گاؤں جاؤں گا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سلمیٰ نے کہا، مجھے خود معلوم نہیں تھا، ابا آج اچانک خالہ کے گھر چلے گئے۔ خالہ نے رشتہ ضرور مانگا تھا مگر ابا نے تب ہاں نہیں کی تھی۔ یوں ہی کچھ دیر دونوں مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا آنسو بہاتے رہے۔ فیصل یہی کہہ رہا تھا کہ شادی سے انکار کر دو، مگر سلمیٰ بے بس تھی۔ اگلے روز جنید سو رہا تھا تو سلمیٰ اپنی دیوار پھلانگ کر فیصل سے ملنے آئی۔ یہ چوری چھپی کی ملاقاتیں نہ تھی بلکہ ایک دلدل تھی جس کا دروازہ پیار کا جھوٹا فریب تھا، اور وہ اس دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک اس کے والدین دوسرے شہر سے لوٹ کر نہ آ گئے۔ تاریخ طے ہو چکی تھی، شادی بھی ہونا ہی تھی۔ نہ سلمیٰ کا بس تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتی اور نہ ہی فیصل کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جو اس کی شادی کو روک لینے کا باعث ہوتا۔ سلمیٰ کی شادی اس کے خالہ زاد فیروز سے ہو گئی اور مقررہ وقت پر دلہن بن کر فیروز کی لائی ہوئی ڈولی پر روتی دھوتی اس کے گھر پہنچ گئی۔ فیروز بہت اچھا لڑکا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا، لیکن سلمیٰ کے دل کے چاند کو گرہن لگ گیا تھا۔ اس کا ذہن صاف سلیٹ کی طرح نہ رہا تھا، اس پر کسی اور کا نام کندہ ہو چکا تھا۔ وہ فیصل کو یاد کر کر بہت روتی تھی اور اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہ تھی۔ اس نے فیروز کو اپنے قریب نہ آنے دیا تھا اور وہ کہتی تھی، میرا دل یہاں گاؤں میں نہیں لگتا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ اپنے گھر والدین سے ملنے گئی لیکن واپس آتے ہوئے بہت روتی تھی۔ اس کے والدین سمجھاتے اور مجبور کر کے سسرال بھیج دیتے تھے۔ اب سلمیٰ نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ فیروز سے طلاق لے گی۔ سلمیٰ مائکے آئی تو شوہر پر نامرد ہونے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ مائکے سے واپس سسرال جانے پر کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ فیروز تنہا ہی گھر لوٹ آیا۔ اس طرح سلمیٰ نے فیصل کو اپنی وفادار ہونے کا یقین دلایا اور فیصل کے اکسانے پر ہی اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ فیروز سے طلاق لے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ فیصل نے سوچا تھا کہ دشوار امر ہے، وہ طلاق نہیں لے سکے گی، لیکن سلمیٰ نے تو واقعی فیروز سے طلاق لے لی۔ فیروز سلمیٰ کو طلاق دینے پر تیار نہ تھا، لیکن گھر والوں کے سامنے سلمیٰ نے جھوٹی قسم اٹھا کر اس پر نامرد ہونے کا الزام لگایا تو سلمیٰ کو مزید پابند رکھنے کو درست نہ جانا اور فیروز نے سلمیٰ کو طلاق دے دی۔ یوں اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ اب اس کے درمیان کا کانٹا نکل چکا تھا۔ سلمیٰ بہت خوش تھی، اس امید کے سہارے کہ اس کو اس کا من چاہا محبوب اپنا لے گا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ فیصل سے شادی کا تقاضا کرتی تو وہ یہی بہانہ کرتا کہ والدین کو منا رہا ہوں، جلدی مان جائیں گے اور رشتہ لے کر آئیں گے۔ سلمیٰ کو فیصل پر اندھا اعتبار تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ وہ ایک روز اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے گا۔ طلاق کے بعد اب وہ ہر رات فیصل کے ساتھ پیار کی پنگے بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ فیصل کے ہاتھوں اپنی عصمت کو گنوا بیٹھی تھی۔ اچانک ہی فیصل نے اس کو خبر سنا دی کہ اس کا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا ہے اور اس کو جانا ہوگا، لیکن وہ بہت جلد واپس آئے گا اپنے والدین کے ساتھ اور اس سے شادی کرے گا۔ دن گزرتے گئے لیکن وہ واپس نہ آیا۔ ادھر سلمیٰ کی جان پر بنی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سلمیٰ نے اس ساری بات سے اپنی بہن کو آگاہ کر دیا۔ بڑی بہن نے بہت ڈانٹا، مگر بہن تھی۔ سلمیٰ کی بڑی بہن نے اپنی ملازمہ کے شوہر کو بھیج کر فیصل کا پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کرتا تھا۔ اسی بہن کی کوشش سے سلمیٰ کا ایک رشتہ آیا اور اس شخص کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ سلمیٰ کو جلد از جلد بیاہنا ایک مجبوری تھی، ورنہ مائکے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے اور وہ خود بھی شاید زندہ نہ رہتی۔ وہ زندہ نہ رہنا چاہتی تھی، مگر بڑی بہن نے اسے مرنے نہ دیا اور بروقت بھاگ دوڑ کر رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ جب اس کی شادی اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے ہو رہی تھی تو جو اس پہ گزر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ وہ زخمی اور دل چور چور تھا۔ وہ صرف فیصل کے کیے پر ہی نہیں بلکہ اپنی بے وقوفی کی سزا بھی بھگتنے پر مجبور تھی۔ وہ فیصل جس نے اسے طلاق پر اکسایا تھا، چند دنوں کی حسرت کی خاطر اس کا گھر برباد کیا، سہاگ کی خوشیاں اجاڑ کر وہ چلا گیا اور اس نے پلٹ کر کبھی سلمیٰ کی خبر بھی نہ لی۔ اب سلمیٰ کی شادی ہو چکی تھی اور سلمیٰ نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ یوں وہ ماں بن جانے کے بعد بھی ممتا کی مسرت سے دوچار نہ ہو سکی۔ اس نے مرحومہ سوتن کے بچوں کو پال پوس کر اپنی جوانی کے دن پورے کیے۔ کبھی کبھی جب اس کی بہن ملنے جاتی تو وہ کہتی تھی، آپا تم مجھے مر جانے دیتی تو اچھا تھا، نہ جانے کیوں تم نے میری زندگی بچائی۔ شاید کسی اور کے یتیم بچے پالنے کے لیے میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، مگر میری زندگی ان نادان لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ محبوب کی باہوں میں سکون ہے اور ان کے وعدوں میں صداقت ہوتی ہے، نہیں جانتی کہ مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے۔ سلمیٰ صحیح کہتی تھی، فیصل نے کیا کھویا؟ کھویا تو سبھی کچھ سلمیٰ نے ہے۔ پیار کرنے والا شوہر، گھر بار، سکھ چین، محبت، اولاد، اور سب سے بڑی چیز جو اس نے کھوئی وہ یہ کہ وہ دوسرے شوہر کے گھر پر بھی کبھی ماں نہ بن سکی۔ اپنے خالہ زاد شوہر پر نامرد ہونے کا الزام لگانے والی خود بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہی۔ دوستو، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔